الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیوز 18 کے خصوصی ٹرانسمیشن عرس حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے راسٹری کاسٹ میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین، اولیاء کرام جنہوں نے اللہ کی یاد سے لوگوں کے قلوب کو منور کیا، اللہ اور بندے کے رشتے کو جوڑ دیا، اللہ کے یہ ایسے دوست بندوں کے دوست ہو گئے اور اس کے بعد بندوں کو اللہ کا دوست بنا دیا. کس طرح اولیاء اکرام اللہ سے قرب رکھتے ہیں، ادھر بندوں سے بھی رخ بہت ہی قریبی ربط رکھتے ہیں. ان کا جو معاملہ ہے بالکل دنیا سے ہٹ کر ہوتا ہے، دنیا داری ان کے قریب بھی نہیں آتی، اور یہ واصل حق اس طرح ہوتے ہیں، ادھر مخلوق میں بھی شامل ادھر خالق سے بھی واصل. اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اولیاء کرام کی. آج ہم ایک ہندوستان کی بزرگ شخصیت حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں پروگرام مرتب کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہاں پر جو پروگرامز ہوں گے اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے. آئیے ہم آپ کو اس وقت وہاں پر کیا مصروفیات ہیں اس کے لیے تھوڑی دیر میں لے چلیں گے. اس وقت ہمارے نمائندے طارق قمر صاحب وہاں پر موجود ہیں. طارق قمر سے ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے اور تفصیلات حاصل کرتے رہیں گے. آئیے آپ کو سیدھے بہرائچ لیے چلتے ہیں. اپنے ہمہ جہت پہلو کو اور امن و شانتی کو لے کر خاص کر اور گنگا جمنی تہذیب کو لے کر مانا جاتا ہے. یہاں تمام ادیان و مذاہب اور مکاتب کے لوگ نہایت ہی احترام اور عقیدت کے ساتھ آتے ہیں. آپ کی بہت ساری کرامات ہیں جن کا احاطہ تھوڑے سے وقت میں نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ہے کہ یہاں اگر آدمی جس کا عقیدہ اور نظریہ اور نظر دونوں درست ہو تو اللہ کی رحمت سے یہاں بہت کچھ پاتے ہیں. اور بہت اچھی بات کہی آپ نے ارشد صاحب. میں آپ سے پھر ابھی بات کروں گا. دیکھیے بات کی جا رہی ہے نظریے کی اور نظر کی، تو دیکھیے بنیادی بات یہی ہے کہ یہ مرکز عقیدت، یہ مرکز محبت، اور یہ جو پیغام دیتے رہے ہیں وحدانیت کا، یہ جو پیغام دیتے رہے ہیں اخوت اور محبت کا، ان کی اہمیت موجودہ دور میں بڑھ جاتی ہے. شمشاد صاحب، جس انداز کے انتظامات آپ نے یہاں پر کر رکھے ہیں، جو کچھ بھی پیغامات دینا چاہتے ہیں آپ، آج ان پیغامات کی بڑی اہمیت ہے. تصوف جس کو دنیا فراموش کر رہی تھی ایک بار پھر پروان چڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے نفرتوں کا ماحول پروان چڑھتا ہے تصوف کی ضرورت محسوس کرنے لگتے ہیں ہم لوگ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ سید سالار مسعود غازی کا آستانہ ہے. یہ 1017واں سال ہم لوگ عرس منانے جا رہے ہیں، اور آج عرس کی تقریبات شروع ہو گئی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہولی کا بھی تہوار ہے، اور اس کے بعد بھی ہر مذہب کے لوگ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں. عرس میں اپنے تہواروں کو چھوڑ کے بھی لوگ عرس میں اکٹھا ہوئے ہیں، اور یہ گنگا جمنی تہذیب کا بہت بڑا مرکز ہے. عرس میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں. سبھی کو یہاں پہ برابر کی عقیدت یہی ملتی ہے، مرادیں ملتی ہیں. لوگ فیض لیتے ہیں اور اپنا اپنا مشن لے کے اپنے گھر جاتے ہیں، اور غازی کی محبت کو پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں یہی پیش کرتے چلے آ رہے ہیں. دیکھیے پوری دنیا میں ایک محبت کا پیغام جا رہا ہے، جیسا بھی فرما رہے تھے محترم. میں بتا دوں اپنے ناظرین کو ایک بار پھر کہ ہولی کا دن ہے، لیکن ہولی کے رنگوں کے ساتھ ساتھ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو رنگ ہیں، جو ان کی محبت کے رنگ ہیں، اخوت کے رنگ ہیں، تعلیمات کے رنگ ہیں، تصوف کے رنگ ہیں، وحدانیت کے رنگ ہیں، وہ بڑے نمایاں ہیں. پورے ہندوستان کے جو مختلف خطے ہیں، مختلف شہر ہیں، وہاں سے عقیدت مند یہاں پہنچے ہیں، زائرین یہاں پہنچ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ رات ہی سے تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے. اور دیکھیے کچھ اہم لوگ اور جڑے ہیں ہمارے ساتھ. حضرت
ظاہر ہے کہ ایک طرف ہولی کا ماحول ہے, ایک طرف تصوف کے رنگ ہیں, ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے, بڑی نمایاں نظر آتی ہے اس آستانے پر. کیا کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ زمانے قدیم سے یہاں ضلع بہرائچ قومی یکجہتی کا مرکز رہا ہے, اور خاص کر قومی یکجہتی کا مرکز اس لیے ہے کہ حضرت سید سالار مسعود غازی نے بلا تفریق مذہب و ملت سب کی خدمت کی ہے اور سب کو فیض پہنچایا ہے, اور آج بھی یہ فیض کا ذریعہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی کے لیے جاری ہے. اور انشاءاللہ تمام اتنے خراب پورا آشوب ماحول میں بھی قومی یکجہتی کا پورا مثال ہماری درگاہ شریف میں پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں اگر ایک طرف مسلمان جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کر کے خوش ہے, تو دوسری طرف ہندو بھی اپنے طریقے سے غازی میاں کو منانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. تو یہاں کی گنگا جمنی تہذیب زندگی کے آخری دم تک کے ختم نہیں ہونے والی. گنگا جمنی تہذیب زندگی کے آخری دم تک جاری رہے گی, ختم نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ العزیز, ایسا ماننا ہے تمام لوگوں کا جو یہاں آئے ہیں. دیکھیے درگاہ کمیٹی کے لوگ بھی ہیں, ظاہر ہے کہ انہوں نے جو انتظامات کیے ہیں اس کے پیش نظر اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ کچھ وائرس پھیلے ہوئے ہیں, لیکن ان لوگوں نے یہاں کیمپ بھی لگا رکھے ہیں. باقاعدہ طور پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ لوگ ان تمام چیزوں کا بہت خوش اسلوبی کے ساتھ پالن کریں گے, اعتماد ظاہر کریں گے ان پر, ان کو نبھائیں گے, جن کی بنیاد پر یہ پیغامات یقینی طور پر ان لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں جو ہندوستان کے مختلف علاقوں اور خطوں سے آ رہے ہیں. ابھی دیکھیے بات کرتے ہیں, کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ موسم ایسا ہے, حالات ایسے ہیں, اس کے باوجود بھی عقیدت مند بڑی تعداد میں یہاں پہنچ رہے ہیں. دیکھیے ہماری کمیٹی اور خدام یہاں کے کرمچاری عرس کی تقریبات کے لیے ہم لوگ وہی کافی پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے. ہولی کو بھی دیکھتے ہوئے تیاریاں ہو رہی تھی, اور جگہ جگہ پہ صاف صفائی بجلی پانی سبھی درگاہ انتظامیہ کی طرف سے کہی گئی ہے. پولیس کے وہی چپے چپے پہ پولیس کے بھی وہی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. انتظامیہ کے بھی بہت بڑا سہیوگ ہے. تہوار کے ساتھ ساتھ عرس بھی منانا ان کی ذمہ داری تھی, ہم لوگ کی ذمہ داری تھی. کافی بڑے پیمانے پر وہی یہاں پر تیاریاں چل رہی ہیں, لوگ آ رہے ہیں اور عقیدت پیش کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے ناظرین کس انداز سے یہاں پر ایک سلسلہ ہے جو فیوض و برکات کا ہے, جس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف خطوں سے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بدستور بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے میں اپنے کیمرہ پرسن گلزار سے بھی درخواست کروں گا کہ دکھا دیں ذرا ہمارے ناظرین کو یہ تمام مناظر جن کی بنیاد پر ایک سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلاوت کلام پاک بھی جاری ہے, مختلف انداز سے لوگ یہاں پر اپنی عقیدت و محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. تو بنیادی بات یہی ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ تو دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ جہاں تک ہمارے کیمرے کی نگاہیں آپ کو یہ مناظر دکھا رہی ہیں کہ ایک جم غفیر ہے, ایک سیلاب ہے لوگوں کا جو عمدہ چلا آتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ آستانے ہیں, یہ وہ مقدس دربار ہیں جن پر حاضری دینے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں, جبین سعادت خم کرتے ہیں, اپنے دامن مراد پھیلاتے ہیں, دستے دعا دراز کرتے ہیں. اور ایک ایسے ماحول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ گیٹ ہے آستانے کا جہاں سے لوگ باقاعدہ طور پر اس مقدس مزار شریف تک پہنچتے ہیں, جہاں ایک عظیم فقیر, ایک سنت, ایک صوفی آرام فرما رہا ہے اور پیغام دے رہا ہے پوری دنیا کو کہ محبت کا یہ سفر. ہیلو اولیاء اکرام کے مزارات نور کا مخزن اور نور کا منبع ہوتے ہیں. ناظرین, عوام الناس بڑی تعداد میں یہاں پر تلاوت کلام مجید میں مصروف ہے. اپنے طور پر ایصال ثواب کے لیے لوگ دعاؤں اور نیاز نظر وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں.
آہستہ آہستہ لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر حاضری کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور یہ تعداد بہت بڑی جمع غفیر میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت صبح کی ابتدائی ساعتیں ہیں، اور جیسا کہ ابھی ہمارے نمائندے طارق قمر نے بتایا کہ گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ کہلاتا ہے غازی بابا کی درگاہ۔ اطراف و اکناف میں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے محبت اور اخوت کا نام غازی بابا۔ اولیاء اکرام نے دنیا کو محبت اور اخوت کا ہی پیغام دیا ہے۔ اس وقت عوام مصروف ہیں تلاوت میں۔ اولیاء اکرام نے بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کو جو محبت کا پیغام دیا ہے، اور ان کے دکھ درد کے وقت ان کے دکھ درد کا جو مداوع کیا، جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ اصل دوست تو وہ ہوتا ہے جو پریشانی میں کام آئے۔ اولیاء اکرام کا یہی طریقہ رہا ہے، لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتے، لوگوں کے دکھ درد کا مداوع کرتے، عوام کی خیرخواہی کرتے، اور ان کی جو خواہشات ہیں اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کا بندہ اللہ سے جڑ جائے۔ یہی پیغام اولیاء اکرام نے دیا ہے عوام کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہندوستان بھر میں اولیاء اکرام کا مختلف علاقوں میں محبت اور اخوت کا پیغام لوگوں کو ان کے مزارات اقدس پر جمع غفیر کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنوں کے دلوں کی دھڑکن ایک ولی کے لیے کس طرح محبت اور اخوت کے ساتھ ان کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ متبرک بندے ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، پھر دنیا سے کوئی سروکار نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بیگانے، اور اللہ سے ہمیشہ رجوع۔ جب تک رہیں گے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ اسی لیے بہترین لوگ کہا گیا ہے ان کو۔ اللہ کے رسول نے جیسے کہ فرمایا کہ تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے بہتر ہیں۔ اولیاء اکرام سے بہت سے لوگ جو جڑ جاتے ہیں، وہ اسی طرح اللہ سے بھی جڑ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اولیاء اکرام نے لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے کے بعد اللہ سے جوڑ دیا۔ یہ خوبصورت منظر بہت سے جانثاروں نے
नाज़रीन, इस वक्त औलिया इकराम के मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के सिलसिले में। आज हमारे साथ एक बहुत ही मोतबर और मुक़द्दस हस्ती मौजूद हैं। औलिया इकराम पर गुफ्तगू के लिए हमेशा हम हज़रत को तकलीफ़ देते हैं। हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम, प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। इस वक्त औलिया इकराम के मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे थे और साहिब उर्स की भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। क्या अहम बात कही गई है अल्लाह के दोस्तों से मुतालिक? अभी इस सिलसिले में चंद बातें मैंने अर्ज़ किया था, आप क्या फरमाएंगे इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, सूरह तौबा की 119वीं आयत में इरशाद बारी है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। तो सालिहीन की सोहबत इख्तियार करने से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होने वाले औलिया कहलाते हैं। और औलिया वो होते हैं कि जिनके दम से ये दुनिया का कारोबार चलता है और औलिया अल्लाह की दुआओं से बलाएँ टलती हैं और अल्लाह ताला उनके हर बात को सुनता है। क्यों? कि वो उसकी ज़ात में फ़ना है, वो उसकी याद में हमेशा मशगूल रहते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला भी अपने औलिया की बातों को रद्द नहीं करते बल्कि कबूल करते हैं। तो औलिया अल्लाह का बड़ा मकाम है। और एक और जगह सूरह माइदा में भी इरशाद बारी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, और तलाश करो अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए वसीला। वसीला कौन है? वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ वसीले से मुराद अक्सर मुफस्सिरीन ने नेक आमाल लिया है। इसके मानी भी हम मानते हैं, मगर इसके एक और बातिनी मानी भी है, क्योंकि लिकुल्ली आयतिन ज़ाहिरुन व बतनुन, हर आयत का एक ज़ाहिर होता है एक बातिन होता है। ज़ाहिरी मानों में तो यकीनन ये नेक आमाल का वसीला लेना है, मगर शाह वलीउल्लाह जो साहिब मारिफत थे, साहिब दिल थे, फरमाते हैं बाबा तक़वे में सारे नेक आमाल के ज़िक्र आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह में सारे आमाल का ज़िक्र आ गया। फिर वसीले की बात क्या हो रही? फिर वसीले से मुराद क्या कहते हैं? पीर कामिल का दामन थामना, किसी अल्लाह वाले के से वाबस्ता हो जाना। ये क्या होता है इससे? जब हमारी ज़िंदगी किसी अल्लाह वाले से वाबस्ता हो जाती है तो हमारी इसमें क्या ज़िंदगी रहनुमाई। जी प्रोफेसर साहब, इस सिलसिले में मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे आपसे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बहराइच में इस वक्त। तारिक कमर हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी तारिक, क्या तफसीलात हैं? हाँ देखिए काजिम साहब, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी अर्ज किया था कि जाहिर है कि होली का एक त्यौहार है, लेकिन एक अजीब मंजर देखने को मिल रहा है। उस तहजीब की नुमाइंदगी हो रही है, तर्जुमानी हो रही है, अक्कासी हो रही है, जिसके लिए ये पूरा मुल्क मशहूर है। एक तरफ होली के रंगों में दुनिया शराबोर है, तो दूसरी तरफ अकीदत और मोहब्बत के ये रंग जो तसव्वुफ में डूबे हुए हैं दरगाह शरीफ पर हम देख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कल से जिस अंदाज से ज़ायरीन की अकीदतमंदान मसूद काजी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों की तादाद यहाँ बढ़ी है, वाकई उसने हैरत में मुब्तला कर दिया है। लोग दामन मुराद फैला रहे हैं। और जैसा कि अभी मोहतरम आलिम मोहतरम बात कर रहे थे वसीले की, तो देखिए ये वही वसीला है कि जिसकी कशिश इनको यहाँ खींचे ले आ रही है। लोग मुख्तलिफ अंदाज से नज़ारान अकीदत पेश कर रहे हैं, खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और इस मुक़द्दस मुकाम, इस मुक़द्दस बारगाह तक पहुँच रहे हैं। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करूँगा मैं। बड़े अहम इंतजामात आप करते रहे हैं और जाहिर है कि होली के पेश नज़र भी बड़े अहम इंतजामात किए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या बातें करना चाहेंगे? हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का ये 1070वां सालाना उर्स मुक़द्दस है। आज के दिन जो है पूरे हिंदुस्तान से लाखों की तादाद में लोग जो है उर्स की तकरीब में जो है दूर दराज इलाकों से जो है सफ़र तय करके जो है आस्ताने गाजी के ऊपर आते हैं। यकीनन आज होली का दिन है। बहराइच की सरजमी गंगा जमनी तहजीब की अलामत मानी जाती है और हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भी जो है गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में
بلا تفریق مذہب و ملت ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سبھی طبقے کے لوگ جو ہے اپنی عقیدت کی زمین کھم کرنے کے لیے آستانِ غازی کے اوپر چل کر کے آتے ہیں۔ آج درگاہ انتظامیہ کی جانب سے جو بھی انتظامات کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کا یہاں کا ماحول صرف نور سے بھرا ہوا ہے، چاروں طرف قرآن کریم کی آیتیں کریمہ پڑھی جا رہی ہیں، تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں۔ ہر شخص حضرت سید سالار مسعود غازی کو رحمت اللہ علیہ کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے جو ہے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے یہاں کے اوپر جو ہے کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور ان کو جو ہے ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں۔ قاظم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ مناظر ہیں کہ جو گواہی دے رہے ہیں، شہادت پیش کر رہے ہیں اس عظیم آستانے کے تعلق سے، جو کچھ بھی رسم و روایات ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں۔ اور دیکھیے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ظاہر ہے کہ ہولی کے رنگوں میں پورا ہندوستان ڈوبا ہوا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن کچھ ایسے زائرین بھی یہاں پر آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو عقیدت کے رنگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اترتے ہی نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، خطوں سے، شہروں سے نمائندگی کرنے والے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں۔ کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ، اور درگاہ شریف کے تعلق سے کیا کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے جو پیغامات ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ 1017 سال آپ کی شہادت کے ہو گئے ہیں، اور یہاں ہمیشہ ہندو مسلم ایکتا کی بات چلی ہے اور یہی رہا ہے یہاں، اور سبھی لوگ یہاں سے فیض پاتے ہیں۔ سبھی لوگ فیض پاتے ہیں بغیر تفریق مذہب و ملت۔ ظاہر ہے کہ یہ درگاہیں ہیں، صدیوں سے انہوں نے صرف ایک ہی مشن کو جاری رکھا ہے کہ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ، جین دھرم، جتنے بھی مکاتب، جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی نظریات ہو سکتے ہیں قاظم، ان کی مکمل طور پر جو ترجمانی اور عکاسی ہوتی ہے وہ ان تمام تر مراکز عقیدت سے ہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، دکھایا ہے مسلسل کہ جہاں جہاں بھی اس انداز کے مقدس مقامات ہیں وہاں پر لوگ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں، جبینیں سعادت خم کر رہے ہیں، دامن مراد پھیلا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے فیوز و برکات کا یہ مسلسل جاری ہے قاظم۔ 1017واں عرس ہے یہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ پروفیسر مولانا محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ۔ محترم، اولیاء اکرام کی افادیت اور اہمیت پر بات کر رہے تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ سے جڑ کر بھی بندوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ادھر جیسا کہ عرض کیا اللہ سے واصل مخلوق میں شامل۔ حدیث شریف میں ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرے، دوسروں کے کام آئے۔ حدیث میں ہے کہ سئل رسول وسلم عن رجلین من بنی اسرائیل، دو شخصوں کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے کہ نماز، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ وہ جیسے بھی نماز میں اس وقت ہی نماز پڑھتا اور پھر تعلیم کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے بیٹھ جاتا، ایک شخص تھا۔ ایک اور شخص ہے جو راتوں میں قیام کرتا، دن میں روزہ رہتا، نمازیں پڑھتا، مگر عوام کے رابطے میں نہیں، عوام کی کوئی ان کی خبر نہیں، نہ عوام کے لیے کچھ کام کرتے۔ حضور سے پوچھا گیا یہ دو شخصوں میں بہتر شخص کون سا ہے؟ وہ شخص بہتر ہے جو نماز پڑھے اور جو ہے عوام کے لیے خیر کی باتیں بتانے کے لیے بیٹھ جائے، یا وہ شخص جو دن بھر روزہ رہے اور رات بھر تہجد پڑھتا رہے، رات بھر جو ہے قیام کرے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو نماز کے فرائض کے بعد لوگوں کی تربیت کے لیے، خیر کے کام کے لیے اچھی بات بتانے میں بیٹھ جائے، اس کا مقام اس عابد کے اوپر ایسا ہے جیسا کہ میرا مقام تمہارے ادنا پر ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اس امت پر ہے، ویسا مقام اور مرتبہ اس عالم کا ہے جو اپنے فرائض کے ادائی کے بعد لوگوں کی خیر کے کاموں کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص روزہ رہتا ہے، راتوں میں قیام کرتا ہے، تو وہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہے، مگر دوسروں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، دوسروں کی آخرت کی فکر، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، تو وہ شخص اس سے بہتر ہو نہیں سکتا۔ بہتر تو وہ شخص ہے جو دوسروں کا خیال رکھے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس شخص کو امت مسلمہ کی فکر نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مطلب یہ چاہیے کہ ہر شخص اپنے تئیں، گھر کے اندر، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں اصلاح کی بات کرے، امن و امان کو قائم کرنے کی بات کرے،
اخوت اور جو ہے برادرہڈ کی بات کرے، یہی کام صوفیہ کرام نے کیا ہے. صوفیہ کرام ادھر مخلوق میں شامل، ادھر جو ہے خالق سے واصل، دونوں کام کیے. اور دیکھیے جی پروفیسر، اس وقت ہمارے ایک نمائندے طارق جڑ گئے ہیں، ان سے پھر بات کرتے ہیں، آپ سے گفتگو کریں گے. طارق سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے نمائندے بہرائچ میں موجود ہیں. جی طارق، کہاں پر اب جو موقع پر آپ موجود ہیں، کیا اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر؟ جی طارق. درگاہ شریف پر جس انداز سے عقیدتوں کا سفر جاری ہے، اس کی وضاحت لفظوں میں ہو نہیں سکتی ہے. ایک کیفیت ہے جو طاری ہے تمام عقیدت مندان پر. جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ لوگ جو یہاں پر پہنچے ہیں، دور دراز سے یہاں پر آئے ہیں، مختلف انداز سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. بڑا اہم آستانہ ہے. کیا کچھ فرمانا چاہیں گے؟ یہاں پہ بڑی اہم خدمات بھی انجام دی جا رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. تصوف کی ضرورت گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. کیا کچھ فرمائیں گے؟ یہ حضرت سید سالار مسعود غازی کا 1070واں عرس ہے. اس عرس میں تشریف لائے ہم تمام زائرینوں کا تہ دل سے ہم اپنی انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا اتہاس ہے، ہسٹری ہے. وہ یہاں کا جو ہے گنگا جمنی تہذیب کا ایک مثال ہے، ہندو مسلم ایکتا کی ایک مثال ہے. یہاں پہ ہر آنے والا زائرین جو اتنی عقیدت کے ساتھ آتا ہے، ان کا یہ عقیدہ رہتا ہے کہ ہم سرکار غازی کے دربار میں چادر پوشی کریں گے، جو ہے شیرینی پیش کریں گے، ان سے دعائیں کریں گے، اور انشاءاللہ سرکار غازی جو بھی ہم دل سے مانگیں گے سرکار غازی ہم کو ملے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کاظم، میں اپنے کیمرہ پرسن گلزار صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا کیمرہ دکھا دیں. یہ جو مقدس ہمارا آستانے کا پورا ایک دروازہ ہے، وہاں تک لے کے چلتے ہیں. دیکھیے آپ کو کیمرہ کی جو نگاہیں یہاں تک پہنچیں گی، دکھائیں گے کہ اس انداز سے دیکھیے یہاں پر یہ سفر جاری ہے عقیدتوں اور محبتوں کا. یہ پورے جو صدر دروازے کے باہر سے جب ہم آتے ہیں، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ راستہ وہاں تک پہنچتا ہے جہاں ایک بزرگ صوفی ایک تصوف کا ایک ایسا علم بردار، ایک ایسا معتبر اور محترم حوالہ جس کی شناخت پوری دنیا میں قائم ہے، جس سے فیوض و برکات کا سلسلہ جاری ہوا، تو عقیدت مندان کا ایک ایسا سیلاب امٹ کر آیا کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جب یہاں پر کوئی آواز اٹھتی ہے، اس کو کس خوش اسلوبی سے ادا کر دیا جاتا ہے. ایک سلسلہ میں دیکھ رہا ہوں کاظم کہ دیکھ رہے ہیں آپ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوئی یہ خواتین، رات بھر تلاوت کا سلسلہ آیات کریمہ پڑھی جاتی رہی ہے. صبح سے پھر وہی سلسلہ جاری ہے. ہندوستان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، ملک کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، قومی یکجہتی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. ایک ایسا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے جس کی ضرورت ہے آج پورے ہندوستان کو، پورے ملک کو. اور دیکھیے جو انتظامیہ کمیٹی کے بچہ صاحب ہیں، بڑے مشہور شخصیت ہیں یہاں کے، ان سے بھی میں نے ابھی بات کرائی تھی. پھر ایک سوال ان سے بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کچھ لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ سماج کے لیے جیتے ہیں، لیکن جو ہمارے یہ تصوف کے لوگ ہیں یہ پوری عالم انسانیت کے لیے ہیں. اور آج بھی تو ایسا کون سا کام اس درگاہ مقدس سے مبارکہ سے کیا جا رہا ہے جو صرف ایک مکتب کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے. درگاہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ پر جو ہے آج کی تاریخ میں جو بھی کام کیے جا رہے ہیں، آستانہ غازی پر آنے والے زائرین کی سہولیت کے لیے جو ہے یہاں کے اوپر کیا جا رہا ہے. یہ درگاہ 1000 سال قدیمی درگاہ ہے. اس درگاہ کی تعمیر میں سب سے پہلا تعاون ہندوستان کے جو ہے شہنشاہ بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے دیا تھا. اور اس کے بعد درگاہ یہ جو آپ قلعہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، یہ بادشاہ فیروز شاہ تغلق کا بنوایا ہوا ہے. اور انہوں نے یہاں کے اوپر اپنے لوگوں کو روک کر کے جو ہے تقریباً 10 سال تک آستانہ غازی کے اوپر اپنے جو ہے وزیر اعظم کو روک کر کے 10 سال یہاں کے اوپر تعمیری کاموں کو انجام دیا. اسی کے ساتھ جب نوابین کا دور آیا تو یہاں کے اوپر جو ہے اودھ کے نوابوں نے جو ہے یہاں کے اوپر جو ہے اپنا تعاون دیا، تمام تعمیری کام کرا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب سے موجودہ درگاہ انتظامیہ کمیٹی قیام میں آئی ہے، آج حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے اوپر جو ہے
صرف اور صرف جو ہے ہم زائرین کی سہولیت کے لیے تعمیری کاموں کو انجام دے رہے ہیں. بات کی ہے دیکھیے بچہ صاحب نے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محترم کہ یہ وہ مبارک مقام ہے, مقام خاص جہاں پر نوابوں نے سر جھکائے ہیں, شاہوں نے سر جھکائے ہیں, بادشاہوں نے جبین سعادت خم کی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان فقیروں کے آستانے میں ایسا کیا محسوس کرتے ہیں کہ شہنشاہیت یہاں جھک جاتی ہے, بادشاہت یہاں سر خم کر دیتی ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو تو اس مجمع کو دیکھ کر کے خود ہی لگ گیا ہوگا کہ آج کے دن سب لوگ اپنے جبین عقیدت کو جھکانے کے لیے حضرت کے آستان عالیہ پر حاضر ہیں. اور رہا سوال یہ کام کا, تو آپ نے خود ہی گھوم پھر کر کے دیکھا ہوگا کہ انتظامیہ نے کتنے بڑے کام کیے ہیں. اور یہ شاید بادشاہوں کے بعد یہ پہلا دور ہے انتظامیہ کا کہ انتظامیہ نے اتنے بڑے کام کو انجام دیا ہے. ہم انتظامیہ کو اور اہل خدام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور انتظامیہ کو لاکھ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے زائرین کے لیے بہت بہتر اچھا انتظام کیا ہے. قاضی آپ نے دیکھا کہ جس انداز کے انتظام کیے گئے ہیں اس کی ستائش کی جا رہی ہے. زائرین کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو, کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو. تو دیکھیے میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کل سے یہاں پر کہ ایک سفر ہے جو بدستور جاری ہے, کہیں کوئی رخنہ اندازی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی انتظامات ہیں وہ بڑا ہجوم ہوتا ہے, جمع غفیر ہے, تو کہیں نہ کہیں کوئی دشواری ہو سکتی ہے. تاہم ابھی تک جو رد عمل سامنے آ رہا ہے تو یہی آ رہا ہے کہ جتنے انتظامات درگاہ کمیٹی کی جانب سے کیے جا رہے ہیں, بالخصوص خدام کی جانب سے کیے جا رہے ہیں, انہوں نے لوگوں میں ایک حوصلہ پیدا کیا ہے. اور شاید یہی سبب ہے کہ جیسے جیسے اس شریف آگے بڑھتا ہے تو زائرین کی تعداد میں عقیدت مندان سید سالار مسعود غازی کے جو چاہنے والے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کثیر تعداد میں لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں. اور میری گزارش بھی پھر ایک بار کیمرہ پرسن گلزار صاحب سے یہی ہے کہ وہ مجمع بھی دکھا دے کہ دیکھیے چاروں طرف جہاں جہاں ہمارے کیمرے کی نگاہیں ہیں وہ تمام مناظر آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کاظم ہم یہ چاہتے ہیں قاری صاحب جیسے ہمارا اسکول ہے, ہمارے ہاسپٹل جی ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں درگاہ شریف آستان اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے ہے, جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ آستان, یہ مراکز وہ مراکز ہے کہ جہاں ان کے توسل سے جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں, اور خصوص طور پر اعراس مبارک موقع پر ان ایام میں جہاں پر عرس منایا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت کی تاثیر میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری ہے, سلام علیہ یوم ولیدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیا. حضرت یحییٰ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا رب تعالیٰ کہ سلامتی ہو یحییٰ پر کہ جس دن کے وہ پیدا ہوئے, سلامتی ہو یحییٰ پر کہ جس دن کے وہ دنیا سے اٹھائے گئے, سلامتی ہو یحییٰ پر کہ جس دن کے وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. پھر یہی مضمون حضرت عیسیٰ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کہلوایا کہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, کہ سلامتی ہو مجھ پر کہ جس دن کے میں پیدا ہوا, سلامتی ہو اس دن کے جس دن کے میں دنیا سے اٹھایا گیا, سلامتی ہو اس دن کے جس دن کے قیامت میں اٹھایا جاؤں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین کے یوم ولادت ہوتے ہیں, یوم وصال یعنی یوم وفات ہوتے ہیں, یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں, خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اسی لیے زائرین اور متقدین اللہ عالم کے آستانوں پر ان ایام میں حاضر ہو کر اپنی مرادوں کو پاتے ہیں اور اپنی مشکلات کو جو حل کرواتے ہیں. یقیناً یہ ایام آراس کے ایام مبارک ایام ہے, ہم کو چاہیے کہ ان ایام سے استفادہ کریں. ناظرین کرام, ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں ایک جو ہے تنہائی ایک کونے میں بیٹھ کر تلاوت قرآن جو کر رہی ہیں, اور کہیں تسبیح اور کہیں ذکر کی محفلیں ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے. سورہ احزاب میں ہے کہ اتل ما اوحی الیک من ربک من الکتاب واقم الصلاۃ
وَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ آیت شریفہ میں ہم کو 3 باتوں کا درس ملتا ہے، 3 باتوں کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ 3 باتیں کیا ہے؟ 3 مقامات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من ربک من الکتاب سے مراد کہ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ پر نازل ہوئی، سے مراد یہ ہے کہ مدرسہ ہے، کہ مدرسہ مسلمانوں کی زندگی کا بنیادی جز ہے۔ اسی سے مسلمانوں کی تربیت ہوتی ہے، دینی مزاج بنتا ہے، اسلامی ماحول وہاں ملتا ہے، اور زندگی کیسے گزارنا ہے اس کو سبق ملتا ہے۔ تو اللہ والوں کے جہاں بھی آستانے ہوتے ہیں وہاں آپ کو مدرسہ یا جامعہ ملیں گی۔ دوسرا کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر۔ دوسرا جو اس کا پارٹ ہے کہ نماز کو قائم کیجئے، کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، فحش باتوں سے روکتی ہے۔ ناظرین کرام، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہم سفر میں پڑھیں، حضر میں پڑھیں، پریشانی میں پڑھیں، خوشحالی میں پڑھیں، جوانی میں پڑھیں، بڑھاپے میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، مرض میں پڑھیں، صحت میں پڑھیں، ہر جگہ نماز کو قائم رکھنا۔ اور اللہ والوں کے آستانوں پہ دیکھیے، ایسے آراس کے موقع پر تلاوت قرآن ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے، جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے، پھر وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو آپ دیکھیے حضرت سالار مسعود کے آستانے پر ایک طرف تو تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری ہے، ایک طرف جو ہے وقت پہ نمازیں جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں، لاکھوں لوگ نماز میں جو ہے اللہ کے سامنے سر بسجود ہے۔ یہ سب حضرت کی فیض ہے، حضرت کا فیض ہے کہ آپ کے آستانے پہ لوگ دور دور مقامات سے اپنے جو ہے مرادوں کو پورے کر رہے ہیں، اپنی مرادیں پورے اپنے دامن کو مرادوں سے بھر لے رہے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے واسطے سے یہ چیز ممکن ہے۔ اور تیسرے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذکر کے حلقے بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے ابھی سنا ہمارے ترجمان سے کہ رات تمام یہاں پر درگاہ شریف میں تلاوت قرآن، ذکر کے حلقے ہوتے رہے، اور ہونا چاہیے، کیونکہ تلاوت قرآن اور ذکر مبارک یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے بڑی سی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں وائرس کی، کورونا وائرس کی جو وبا پھیلنے کا جو ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اور آپ ایسے موقعوں پر تلاوت قرآن کر کے، ذکر کی محفل سجا کے، رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ کے اگر ہم یہ بلاؤں کے ٹلنے کی ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اس موقع پر اے اللہ ہمارے ملک کو، بلکہ سارے عالم کو، ساری دنیا کو، جہاں جہاں یہ وائرس پھیلا ہے، اللہ ہم کو اس سے نجات دلا، یہ وبا سے ہمارے ملک، ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو خصوص ان سے محفوظ رکھ، اور جہاں بھی جہاں وائرس کی پھیلی بیماریاں، ایران ہو، اٹلی ہو، دوسرے ممالک کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ ان سب کو، ان تمام کو وائرس سے محفوظ رکھ، اور اس وبا کو جلد سے جلد ختم کر کے انسانیت کو جو ہے چین کا موقع عطا فرما۔ تو یقیناً جو ہے یہ دعائیں کب قبول ہوں گی؟ دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، روزانہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، بغیر عبادت کے، بغیر اب جو ہے اپنی جو ہے بندگی کے اظہار کے ہم دعائیں مانگی تو کیسا قبول ہوں گی؟ پہلے ہم اپنی بندگی کا اظہار کریں، سر جھکائیں، اور اپنے گناہوں سے اپنی جو ہے بخشش چاہیں، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ یقیناً یہ بلاؤں کا آنا، یہ وبائی امراض کا آنا، یہ آزمائش ہے، آزمائش الہی ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملات ہوں گے۔ تو اس موقع پر ہم یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کو کیمرے میں ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ایک سلسلہ ہے جو کہ یہاں پر جاری ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ میرے ساتھ ہمیشہ سے جڑتے رہے ہیں، اور دیکھیے میں ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر بہت زمانے کے بعد ایک منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہ منظر یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پیغامات نیوز 18 اردو کے ذریعے پوری دنیا میں اس حوالے سے پہنچ جائیں
दरगाह में जो अकीदतों का सफ़र जारी है, जिस अंदाज से कि अभी हमारे मोहतरम मोतबर उलमा इकराम भी फरमा रहे थे कि जिस अंदाज से जिक्र किया जा रहा है, तिलावत कलाम पाक की जा रही है, और दूसरी तमाम तर वो रिवायतें जो बड़े हुस्न खूबी के साथ सदियों से अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं वो अदा की जा रही हैं। आप बड़े अहम इंतजामात में यहाँ दखील रहते हैं, जाहिर है कि एक ज़माने से यहाँ आते हैं, हाजिर होते हैं, फयूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 1070वां सालाना उर्स है, मनाया जा रहा है। यहाँ उर्स के मौके पर कम से कम 10 लाख की भीड़ आती है और इसमें हर आदमी अकीदतमंद होता है। और यहाँ सबसे पहले जो है इंतजामिया कमेटी की जानिब से यहाँ हर तरीके से जो है लंगर खाना और पियाऊ सारे इंतजामात किए जाते हैं। उनके रहने खाने ठहरने का भी प्रबंध किया जाता है। रात में कव्वाली और मुशायरा और तमाम तरीके से जो है उलमा इकराम आते हैं, उनके बयानात होते हैं। हर तरीके से जो है हम लोग जितनी व्यवस्था कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, प्रशासन के साथ मिलकर के व्यवस्था करते हैं। देखिए, बहुत अहम बात यह है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी अर्ज किया था कि वो काम किए जा रहे हैं जो अवामी बहबूद के लिए हो सकते हैं, वो काम किए जा रहे हैं जिनसे लोग आने वाले वक्त को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे काम पर भी दरगाह कमेटी ध्यान दे रही है, जिससे सिर्फ एक मकतब, एक मसलक, एक नज़रिए के नहीं बल्कि तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको फ़ायदा कहीं ना कहीं पहुंच जाए। तो देखिए, ये बहुत अहम पहलू है किसी भी मिशन का, किसी भी तहरीक का, कि जब ऐसे काम किए जाएं जो अवामी महबूद के लिए हों तो उनसे लोग ज़्यादा तौर पर जुड़ जाते हैं, बड़ी तादाद में जुड़ते हैं। आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने दरगाह के लिए बहुत कुछ किया, एक मसलक के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन समाज के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसी तामीरात हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये फैसला कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि मुस्तकबिल में जो खिदमत अंजाम दी जा रही हैं वो किसी एक मकतब मसलक के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है? यकीनन आस्थाने हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह एक फलाही इदारा है और हम यहाँ के ऊपर जो है मखलूक खुदा की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। हमारे दिमाग में, हमारे नज़र में अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, क्योंकि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का यही मिशन था, यही तहरीक थी कि वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते थे। और आज यही वजह है कि 1000 साल से हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर इस आस्थाने के ऊपर जो है फ्यूज का जो है चश्मा बह रहा है। यहाँ के ऊपर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लाखों लोग जो है आकर के जो है फैज़ हासिल करते हैं। और जैसा कि हमने आपसे बताया कि आस्थाने गाजी जो है एक फलाही इदारा है। आस्थाने हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से, इंतजामिया कमेटी की जानिब से जो है यहाँ के ऊपर जिन तामीरी कामों को अंजाम दिया जा रहा है उसमें ये फिरोज शाह तुगलक का बनवाया हुआ ये किला, फिरोज शाह तुगलक का बनवाया हुआ किला, इसकी दोबारा से जो है यहाँ के ऊपर तज़ीनकारी कराई गई है। चारों ओर लाल पत्थर से जो है इसको सजाया जा रहा है। अंदर एक बहुत बड़ी तामीर, मस्जिद की तामीर कराई गई है। इसके अलावा भाई सैयद शमशाद अहमद एडवोकेट जो हमारी कमेटी के सदर हैं, भाई बकाउल्ला खां जो हमारी कमेटी के जो है नायब सदर हैं, और इंतजामिया कमेटी के तमाम अराकीन सब आपस में मिलकर। बका साहब भी यहाँ पर तशरीफ ले आए हैं और देखिए उनसे भी बात कर लेते हैं। बका साहब, अभी मैंने एक बहुत अहम सवाल पूछा था, आपसे भी पूछता हूं कि कुछ काम दरगाह के लिए किए जा रहे हैं, कुछ जाहिर है कि उन तमाम लोगों के लिए किए जा रहे हैं जो अकीदतमंद हैं, यहाँ के बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, लेकिन ऐसे काम जो पूरे समाज के लिए हो और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ एक मसलक के लिए नहीं, मकतब के लिए नहीं, बल्कि तमाम हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ ये उर्स बहुत मुक़द्दस है। जितने हमारे यहाँ ये गाजी साहब का जो उर्स मनाया जाता है इसमें किसी मसलक का नहीं है, ये हर कौम का है, ये हर कौम के लिए मनाया जाता है। हर कौम के लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ही अकीदे के साथ में आते हैं और बहुत ही हम लोग उनकी इज्जत करते हैं। और ये दरगाह कमेटी जो हमारी है इसने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, तामीरी काम किए हैं, तो इसका जितना भी हम लोग जो है काम कर सकते हैं वो करते हैं। देखिए, काम किए हैं, काम किए जा रहे हैं, जाहिर है इजहार ख्याल जो है लोगों का अपना अपना है, अपनी मालूमात के मुताबिक है। तो ये एक सिलसिला, जैसा कि अभी मैंने अर्ज किया था थोड़ी देर पहले भी, कि जिस अंदाज से इंतजामात ज़ायरीन के लिए किए गए हैं, तो अब से एक बात और है कि कुछ नई तामीरात को इसलिए भी यकीनी बनाया गया है कि जो पुलिस प्रशासन है
جو پولیس کا عملہ ہے اس کے بیٹھنے کے بڑے مخصوص انتظامات یہاں پر کیے گئے، ان کے لیے باقاعدہ ایک سیکشن کھول دیا گیا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو کورونا وائرس کے تعلق سے باتیں کی جا رہی تھیں اس کے لیے بھی ایک میڈیکل کیمپ کا باقاعدہ طور پر انعقاد کیا گیا ہے، منظم کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے زائرین کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو رہا ہے، ایک یقین ہے کہ جب ہم درگاہ سید سالار مسعود غازی کے آستانے پر جاتے ہیں تو ہر طرح کی سہولیات کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر انتظامات بھی ملتے ہیں جس کی ایک عام شہری کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طرف تو دامن مراد وسیع کیا جاتا ہے، دستے دعا دراز کیا جاتا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، دوسری طرف ایک احساس بھی رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم محفوظ ہیں۔ اس حوالے سے جو آج کا ماحول پورے ہندوستان میں ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو درگاہ پر پولیس پرشاسن نے بڑے مستعد انتظامات کر رکھے ہیں۔ اس حوالے سے جب ایک مہلک بیماری پھیلنے کے خطرے ہیں، اس حوالے سے بڑے اہم انتظامات کر رکھے ہیں۔ ڈاکٹروں کی ٹیم یہاں باقاعدہ طور پر گشت کر رہی ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے دکھایا بھی تھا آپ لوگوں کو۔ تو دیکھیے یہ ایک ایسا ماحول فراہم کر دیا گیا ہے اس مقدس آستانے پر جس نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہندوستان کے جہاں سے جس مسلک سے جس مکتب کے لوگ آئیں گے سب کا خیر مقدم کیا جائے گا، سب کا استقبال کیا جائے گا، سب کو باقاعدہ طور پر عزت و سرفرازی عطا کی جائے گی۔ اور یہ جو تب پورے انتظامات ہیں اس کا کریڈٹ کوئی شخص نہیں لینا چاہتا ہے، درگاہ کمیٹی نہیں لینا چاہتی ہے، بلکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ فقیر جو صدیوں سے گہری نیند سو رہا ہے اس مقدس آستانے میں، اس کی فیوز و برکات کا سلسلہ ہے جو صدیوں سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ تو دیکھیے یہ وہ مقدس آستانے ہیں کہ ایک فقیر کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں ان تمام لوگوں پر جو یہاں تشریف لا رہے ہیں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، خطوں سے، شہروں سے، دور دراز سے۔ کیمرہ پرسن گلزار صاحب آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دکھا دیں کہ کس انداز سے یہ عوامی سیلاب امٹ کر اس مقدس آستانہ ہے سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے مقدس اور مبارک آستانے پر پہنچ رہا ہے، جبین سعادت خم کر رہا ہے، جبین نیاز کو خم کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مناظر ہے کہ ایک سلسلہ ہے لوگوں کا سیلاب جو عمدہ چلا رہتا ہے۔ گلزار صاحب ذرا اپنے بائیں جانب بھی دکھائیے کہ لوگ کس انداز سے مشتاق ہیں، کس انداز سے آستانے کو دیکھ رہے ہیں، کس انداز سے ان کی نظروں میں جو حسرت کے مناظر ہیں ان کو دکھائیے لوگوں کو۔ دیکھیے اور ایک بات بہت اہم یہ ہے جیسا کہ کاظم میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں آپ بتا دوں اپنے تمام ناظرین کو کہ آج ہولی کا دن ہے، آج ہولی کا دن ہے اور ہولی کے رنگوں میں پورا ہندوستان، پورا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو میں کہ ہولی کے رنگوں کے ساتھ ساتھ تصوف کے رنگ، عقیدت کے رنگ، محبت کے رنگ، اخوت کے رنگ، گنگا جمنی تہذیب کے رنگ بڑے نمایاں ہے۔ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہولی آئے گی چلی جائے گی، ہر سال آئے گی ہر سال چلی جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں ان رنگوں کے چکر میں، ان رنگوں کے حوالے سے اس مقدس آستانے کی زیارت کے جو پوری رسومات ہیں وہ رہ جائیں۔ تو دیکھیے تمام انتظامات ہیں، سب کا انتظام کیا جا رہا ہے، سب کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے، خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ اپنے بائیں طرف بھی دکھا دیجئے کہ کس انداز سے خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کس انداز سے عقیدت اور محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ خاموشی کے وہ مناظر ہیں، تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے، ورد ہو رہا ہے، آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام تر مناظر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے یہ سفر بڑھے گا قل کی طرف تو ان زائرین کی تعداد میں، ان عقیدت مندوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ دکھا رہے ہیں یہ مناظر آپ تک پہنچا رہے ہیں کاظم۔